کا نام نہ لو، اللہ کی مساجد میں اللہ کا اسم نہ لو، اللہ کی مساجد میں اللہ کے نام کو مت پکارو، انتظار ختم کراؤں۔ میرات الانوار کا حوالہ بھی دے رہا ہوں، بات مقید ہو رہی ہے۔ میرات الانوار میں علامہ ابوالحسن شریف نے لکھا یہ مساجد ان سے کیا مراد ہے؟ معصوم فرماتے ہیں نحن مساجد اللہ، ہم 14 ہی اللہ کی مساجد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو 14 کے ذکر میں 14 کا نام نہیں سننا چاہتا، اللہ کی نگاہ میں وہ ظالم نہیں، اظلم ہے، اور یہ اظلم ہے تو اس سے انتقام بھی مولا امام زمانہ نے لینا ہے۔ ایک اور آیت اور اس کے بعد سرکار کا انتقام لینے کا طریقہ، یا سب سے پہلا انتقام سرکار نے کس سے لینا ہے وہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک اور آیت قرآن پاک کی ذہن میں آ گئی ہے، اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا اظلم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے؟ اس سے بڑا اظلم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے؟ دیکھیں یہ اللہ پر جھوٹ بولنے والا اظلم اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، آیت میں نے پڑھی ہے۔ اگلا حصہ کیا ہے؟ ہم کذب بآیاتہ، یعنی جس طرح ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں نا برابر ہوتے ہیں، تو اس آیت میں بھی اللہ نے 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ مجھ پر جھوٹ بولنے والا بھی اظلم ہے، او یا کا لفظ ہے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ پر جھوٹ بولنے والا اظلم ہے، یا اللہ کی آیات کو جھٹلانے والا اظلم ہے۔ آپ نے توجہ جو نہیں کی، میں کہوں گا میری اپنی قسمت، ابھی تو میں نے کہا ہے نحن آیات اللہ، نحن واللہ آیات اللہ، ہم 14 اللہ کی قسم اللہ کی آیات ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جو مجھ پہ جھوٹ بولے وہ بھی اظلم، جو 14 کو جھٹلائے وہ بھی اظلم، اللہ پر جھوٹ بولنے والا بھی اظلم، 14 کو جھٹلانے والا بھی اظلم۔ ان دونوں ظالموں سے انتقام مولا امام زمانہ نے لینا ہے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ لگتا تو انہیں بھی تسا تھک پئے ہو، لیٹ ہی آئے ہو تو تھک کی پئے ہو، ہے ارادہ تو میں آپ کی خدمت عالیہ میں 1-2 باتیں پیش کر رہا ہوں، 5-8 منٹ برداشت کر لو۔ تسا اگاں آؤ نا بابا، آؤ اگاں آؤ، جگہ بم پئی اگاں، پیچھے تکلیف نہ ہو، وہ مشکل میں بیٹھے ہیں۔ ہاں جلدی جلدی، آپ کی یہ نہیں ہے کہ آپ آگے آئے ہیں اور میں پھر ممبر کو چمٹ جاؤں گا، ہاں وہ نہیں ہوگی بات۔ اب ایک روایت آپ کو سنا دوں، بڑی بہترین روایت ہے، بہت ہی اہل بیت اطہار کی ہر روایت اہم ہوتی ہے، اور یہ بڑی بہترین میں نے اس لیے کہا ہے، سرکار امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے ایک مومن کی، اور ان کا نام ہے عیسیٰ بن مہدی جوہری۔ غالباً یہ نگینوں کا کام کرتے ہیں، جواہرات کا، تو اس لیے روایت میں یہ ان کا نام ہے عیسیٰ بن مہدی جوہری، جواہرات کا کام کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ تمام شیعوں میں نے پہلے بھی آپ کو جو روایت پرسوں سنائی تھی تو اس میں بھی شیعوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ سرکار حجت العصر کی زیارت حج کے موسم میں ضرور ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی مجھے بھی پتہ چلا تو میں نے بھی تیاری کی۔ سرکار کی غیبت ہے 260 ہجری میں، اور یہ واقعہ ہے 268 ہجری کا، مولا کی غیبت کے 8 سال بعد کا واقعہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں مولا کی زیارت بھی کروں گا، بیت اللہ کا حج بھی کر لوں گا۔ تو میں اپنے گھر سے روانہ ہوا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے، اس کا نام ہے فید دال۔ وہاں پر جو میں نے قیام کیا، میں مریض ہو گیا، بیمار۔ مجھے بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ گھر واپس چلے جاؤ، تو میں نے کہا جی موت آ گئی تو بے شک آ جائے، کیونکہ یہ موت شہادت کی موت ہے، جو میں نے راہ ولایت میں قدم اٹھائے ہیں، یہ عام موت نہیں، شہادت کی موت ہے۔ میں گھر نہیں جاؤں گا۔ میں نے سرکار کی
ملاقات کرنی ہے، زیارت کرنی ہے اور مولا کے چہرہ انور دیکھنا ہے، اس نیت سے نکلا ہوں جب تک زندہ ہوں قدم پیچھے نہیں ہٹے گا، آگے جائے۔ کافی دن مریض رہا ہوں، وہ قافلے جا رہے تھے تو میں بھی کوشش کرنے لگا کہ چلوں، نقاہت میرے بدن میں زیادہ تھی، میں نے ہمت کی اور میں بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جو ہی میں چلا تو میرے پتہ نہیں علم غیب کیا ہوتا ہے، یہ علم غیب یہی ہے، غیب کا علم ہے یا کوئی اور چیز ہے جو مولا جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس وقت خیال آیا کہ میرے دل نے چاہا، جیسے طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں مچھلی کھاؤں، فقط مچھلی نہیں اور ساتھ کھجوریں بھی کھاؤں۔ چونکہ میں بیمار سے اٹھا ہوا تھا، نقاہت کمزوری میرے بدن میں بڑی زیادہ تھی، تو پھر میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے بنواؤں، کیسے پکواؤں، پھر یہ قافلہ چلا نہ جائے۔ یہ جو خواہش تھی مچھلی کھانے والی اور کھجور کھانے والی، یہ میرے دل میں تھی۔ اب میں مدینے پہنچا ہوں تو مدینے میں نے مومنین سے ملاقات کی، وہاں سے پوچھا مولا امام زمانہ کے متعلق کہ سرکار کی زیارت کیسے ممکن ہے، کہاں؟ تو مجھے مومنین نے بتایا مقام سریا، سواد رے یہ الف، یہ ساریا بھی اس کو سواد الف رے یہ پھر الف، لیکن ابن شہر عاشور کی روایت کے مطابق سریا سواد رے یہ الف ایک مقام ہے مدینے کے بعد، وہاں امام کی ملاقات ہے۔ اور ہم جیسے شیعہ نہیں تھے، اتنے لوگوں کو تو ملاقاتیں مولا کی ہو رہی تھی، جو یہ بات شائع تھی، عام تھی کہ مولا حج کے موسم میں ہر مومن سے ملاقات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں چلا مقام سریا پہ آیا، جو ہی میں نے دیکھا ایک وادی ہے اور خوشبو سے معطر، اتنی خوشبو زیادہ تھی مجھے لگا کہ کہیں میرا دماغ چکرا نہ جائے، اتنی خوشبو تھی۔ امام زمانہ کی فضیلت عرض کر رہا ہوں، حیرت میں نہیں، آگے جھوم کے میرے ہم سفر بن کے یہ گفتگو عرفانی سنو۔ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ خوشبو کہ مجھے لگا کہ کہیں میرا دماغ چکرا نہ جائے خوشبو کی شدت کی وجہ سے۔ میں نے دیکھا محلات ہیں، ایسے محلات چشم عالم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ شہن سے نور برآمد ہو رہا ہے، در و دیوار سے نور ساطع ہو رہا ہے، خوشبو میرے مشام میں ہے، معطر، مجھے لگتا ہے میرے قدم ہوا پہ ہیں، زمین پہ ہے ہی نہیں۔ یوں ہی میں بالکل دروازہ، بہت بڑا دروازہ تھا، اس کے قریب پہنچا تو میں نے کہا دروازے سے داخل ہونے سے پہلے میں اللہ کے ساتھ اہل بیت اطہار کا واسطہ دے کر مناجات کرتا ہوں۔ ہماری طرح نہیں تھے کہ جلدی ہوگی، ٹھیک ہے میں بھاگ کے جاؤ، میں جلدی یہ کام۔ انہوں نے اللہ کی بہت زیادہ عبادت کی، اس دروازے کو باب اللہ سمجھ کر، اللہ کا دروازہ سمجھ کر، پہلے معصوم سے لے کر امام زمانہ تک زیارت کی شدت تھی تو دعا مانگی، میرے اللہ تیرے ولی مطلق امام العصر کی عزت و عظمت کا واسطہ مجھے آج ہی اسی آن اپنے امام زمانہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ کہتے ہیں بدر خادم کا نام تھا، بدر، ٹھیک ہے، بے دال 14 کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ میں نے جو دعا ختم کی تو دروازے سے بدر نامی خادم نمودار ہوا۔ اس نے کہا گھبرا نہیں، تجھے داخلے کی اجازت مل گئی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھائی، بسم اللہ، اتھا ہی نعرہ نہیں بڑھنا، بچا گئے ہو۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، سلامت رہو بھائی، آباد و شاد رہو۔ ہاں مولا نے سرکار حجت العصر نے خادم کو بھیجا ہے بھائی، انہوں نے دق الباب نہیں کیا، مولا نے اپنے خادم کو بھیجا ہے۔ کمال یہ ہے اس کے دل میں کوئی اتنی طہارت و پاکیزگی تو تھی، ابھی اس نے دق الباب نہیں کیا، مولا نے خادم کو بھیجا ہے، جلدی کر میرا ظاہر آیا ہے، اسے بلا کے لا، میں نے اپنے چہرے کی زیارت کروانی ہے۔ کوئی اتنا مقام تو ہے کہ مولا نے خادم بھیجا ہے، نوکر بھیجا ہے جو اس کو بلا کے لاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں جو ہی دروازے کے اندر داخل ہوا ہوں، بھکا بکا اتنا نور جیسے آفتاب اسی صحن اطہر سے برآمد ہو رہا ہے، اتنا نور ساطع ہو رہا ہے، اتنا نور، میں حیران پریشان، اتنا نور۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ خادم نے کہا ادھر مت جانا،
ادھر آؤ، یہ ہمارا مہمان خانہ ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا کھاؤ۔ کہتے ہیں میں گیا، میں حیران رہ گیا، میں نے دسترخوان کو دیکھا تو وہاں پہ مچھلی بھی پڑی ہے اور کھجوریں بھی ساتھ ہیں۔ یہ علم غیب ہے یا کچھ اور ہے؟ یہی علم غیب ہے یا کچھ؟ اتفاق نہیں ہے، اتفاق ہو سکتا ہے، اتفاق تو ہو سکتا ہے۔ اتفاق کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس عالم دین، مولوی، ذاکر، جو بھی، جس کو مہمان کوئی بھی آپ کے رشتہ دار آئیں، مطلب یہ ہے ان کے دل میں خیال آئے کہ میں آپ کے گھر سے، مطلب یہ ہے کہ دال کھانا چاہتا ہوں، کہ دال ان کے گھر مل جائے، تو ہو سکتا ہے کہ آگے دال پکی ہوئی ہو۔ تو یہاں علم غیب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایسے مچھلی بھی پڑی ہوتی، کھجوریں بھی پڑی ہوتی، تو کہتے ہیں تفور ہو، اس سے دھواں نکل رہا تھا، جیسے وہ گرم گرم مچھلی ہوتی ہے، دھواں نکل رہا ہے۔ اور خادم بدر نے کہا، امام فرما رہے ہیں جب تو بیماری سے اٹھا ہے، جو تیرے دل نے خواہش کیا ہے مچھلی اور کھجوریں کھاؤں، گھبرا نہیں، یہ راضی کے کھا، ہمارا لنگر ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ کہتے ہیں جی میں حیران ہو گیا، اور اس کے بعد میرے دل میں یہ بھی خیال آیا، کیف اکلت ولم ارى سیدی و مولایا، کیسے میں کھانا کھاؤں قبل اس کے کہ میں نے اپنے سردار اور آقا امام کے چہرے کی زیارت ہی نہیں کی۔ امام نے آواز دے کے کہا، قل من طعامک فإنک ترانی، میں جو کہہ رہا ہوں پہلے کھانا کھا، اس کے بعد تو مجھے ضرور دیکھ لے گا۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو بھائی، آباد و شاد رہو۔ ہاں ایک تلی بٹنیاں گالی کوئی نہیں، ذمہ داری نال بھی پڑھنا الحمدللہ۔ ہاں کتابوں میں پڑھنے کے بعد آپ تک یہ جواہرات آپ کو چاہے جیسے بھی لگے، ہمارے لیے مشکل کام ہے کتابوں سے تلاش کر کے پھر آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا اور بیان کرنا۔ تو مولا نے فرمایا کھانا کھا، قل من طعامک، اپنا کھانا کھاؤ، فإنک ترانی، یقیناً یقیناً تو مجھے دیکھے گا۔ پھر دیکھتے ہیں دسترخوان پہ ایک اور چیز بھی پڑی ہے، تیسری، وہ حیران کون ہے؟ مچھلی بھی ہے گرم گرم، کھجوریں بھی ہیں، اتنی ملائم ہیں، مکھن بھی اتنا نرم نہیں ہوتا، اتنی میٹھی ہیں کہ شہد بھی اتنا میٹھا نہیں ہوتا، مچھلی ہے اور اس سے دھوئیں نکل رہے ہیں، خوشبودار لذیذ کھانا۔ مریض جس کی خواہش تھی بیماری کے بعد کہ میں مچھلی کھاؤں، ساتھ دودھ بھی پڑا ہے۔ یہ دیکھا ہے نا، خاموشی ایک لمحے تو ایسی ہوئی ہے کہ ہو کا۔ پھر انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ دودھ اور مچھلی اور پھر کھجوریں اور میں مریض اور دودھ تو نہیں پیتے مچھلی کے بعد، دل میں یہ سوچ رہے۔ امام نے آواز دے کے کہا، انا عالم منکا، ہم تو اسے بہتر جانتے ہیں، جو جو چیز تجھے فائدہ دے گی تو نہیں جانتا، میں امام زمانہ بہتر جانتا ہوں۔ تجھے پتا ہے کہ کون سی جائے، یہ تیرے لیے فائدہ ہے تو ہم نے دودھ رکھوایا ہے۔ ہاں گھبرا نہیں، رج کے کھا، تسلی سے، ہتھیلیاں ٹیک کے۔ ہتھیلی ٹیک کا مطلب یہ بندہ تھک جائے تو یوں کر کے کھائے، مطلب یہ۔ تو مولا نے فرمایا ہاں کل ما شئتا، جتنا تیرا دل چاہے اتنا کھا، یہ شفا ہی شفا ہے، اور تیری جو کمزوری تھی بیماری کی وجہ سے ساری دور ہو جائے گی۔ کہتے ہیں میں نے کھانا کھایا کافی دیر میں تسلی کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اور اتنی شخصیت تو تھے جو مولا نے خادم کو بھیجا ہے ان کی شخصیت کے تعارف کے لیے، اتنا ہی کافی ہے۔ مولا نے خود نوکر کو بھیجا ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ ہاں تک کوئی بات کرتے مولا خادم کو بھیجتے، پھر بھی اتنی عظمت نہ ہوتی۔ یہ ابھی دعائیں مانگ رہے ہیں، مولا نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ۔ اس کے بعد سرکار نے آواز دے کے کہا، آ جاؤ میرے حجرے میں۔
کہتا ہے مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں نہیں بتا سکتا وہ کتنا خوبصورت روحانی گھر تھا، معطر گھر تھا، مولا پاک کا چہرہ کتنا نورانی تھا۔ میں نے بس ایک مرتبہ دیکھا ہے اور میں دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا ہوں۔ پھر میری نگاہیں مولا کے چہرے پہ نہیں ٹکتی تھی، مولا کے قدم دیکھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں مولا کے قدم نہیں دیکھ رہا، میں کائنات عالم کے کسی نورانی بقعہ کی زیارت کر رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا ہاں بڑی خواہش تھی میری زیارت کی، مولا بڑی خواہش تھی، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے موفق کیا ہے، میں نے اپنی حجت العصر امام کے چہرے کی زیارت کر دی۔ مولا نے فرمایا تجھے علم ہے یہ غیبت صغرا کا دور ہے، 260 سے لے کر 329 ہجری تک غیبت صغرا کا دور ہے۔ مولا نے فرمایا تمہیں علم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے شیعوں سے ملاقات کے دروازے کھول رکھے ہیں، ہم نے بند نہیں کرتے ہم، کیوں؟ تاکہ ہمارے دشمن نہ کہیں تمہارے امام ہیں تو کہاں ہیں، موجود ہیں تو کیسے ہیں، زندہ ہیں تو کیسے ہیں، رہتے ہیں تو کہاں رہتے ہیں، اگر رہتے ہیں تو پھر کسی مختصر گھر میں رہتے ہیں یا اقتدار والے گھر میں، محدود جگہ پہ رہتے ہیں یا لامحدود، اپنے آپ کا گزارا کرتے ہیں یا کائنات کو بھی جو ان کی ملاقات کے لیے جائے اس کو بھی عطا کرتے ہیں۔ فرمایا تو ایک آیا ہے، ہمارے پاس زمین اور آسمان سے ایسے لاتعداد مہمان آتے ہیں اور ہم ہر مہمان کو اسی طرح اس کی طلب اور ضرورت کے مطابق کھلاتے ہیں۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ ان کے دل میں ایک خیال یہ بھی آیا تھا کہ امام نے تو بلا لیا ہے، ہم نے تو ہاتھ بھی نہیں دھوئے، ضروری ہوتا ہے کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، پہلے ہاتھ دھو تو غربت دور ہوتی ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں تو غم اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ بھی میرے دل میں خیال آیا، امام نے بلایا ہے اور میں نے تو کھانا تناول فرمایا ہے، اب ہاتھ دھوئے نہیں ہیں، کیسے؟ مولا کی خدمت میں جاؤں۔ پھر مولا نے آواز دے کے کہا ہاں اے ابن مہدی گھبرا نہیں، تو نے دنیاوی کھانا نہیں کھایا، یہ جنت کا کھانا کھایا ہے، میں امام ہو کے حکم دے رہا ہوں تو نے ہاتھ نہیں دھونے، جب تک ہاتھ نہیں دھو گے یہ جنت کی مہک تیرے ہاتھوں سے آتی رہے گی۔ سلامت رہو بھائی، سلامت رہو، آباد و شاد رہو، مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائے۔ بیٹھ کے مولا کے سامنے احوال پرسی گفتگو شروع ہے، تو کافی گفتگو ہوتی رہی، مختلف باتوں پر مختلف مسائل بھی انہوں نے پوچھے، اور مولا نے ایک بات کہی، مولا نے فرمایا یہ جو تم معجزہ دیکھ رہا ہے نا، قُلْ لِشِيَّتِنَا وَإِيَّاكَ أَن تَقْبِرَ آدَانَا، ہر شیعہ کو یہ معجزہ اور میری ملاقات کے متعلق بتانا، خبردار ہماری ولایت کے منکر کو ایسی باتیں مت بتانا۔ کہتے ہیں میرے دل میں پھر خیال آیا کہ مولا کیوں منع کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں تجھے علم نہیں ہے، جو میرے نانا جان معجزہ دکھاتے تھے تو لوگ نہیں مانتے تھے، میرے دادا امیر المومنین معجزہ دکھاتے تھے تو لوگ نہیں مانتے تھے، سورج کو پلٹایا لوگوں نے نہیں مانا، چاند کا جگر چیر دیا لوگوں نے نہیں مانا، اور جب میرے معجزات دشمنوں کو بتاؤ گے وہ انکار کریں گے، پھر ہمیں تکلیف ہوگی، اس لیے ہم پہلے روک رہے ہیں، دشمنوں کو نہیں بتانا۔ آباد و شاد رہو۔ یہ ایک مرد مومن کی امام زمانہ کے ساتھ ملاقات ہے، تو یہ حدیثیں یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں اگر ہمارا من صاف اور پاک ہو تو سرکار امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ